السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہے۔ اگست میں جو آپ کو بل آئیں گے آپ کے گھروں پر، اس کے لیے ذرا آپ حوصلہ پکڑ لیں، کیونکہ حکومت نے 4 روپے سے لے کے 7 روپے تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ کچھ اضافہ ٹیکس کی مد میں ہوا ہے، کچھ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا ہے، اور کچھ جو مزید ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کی مد میں اضافہ کیا گیا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بجلی کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کسی بلب کو جلانے سے پہلے، کسی پنکھے کو چلانے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا جو بل آئے گا وہ آپ دے سکیں گے یا نہیں، کیونکہ یہ بہرحال آپ کو ایک قسط میں دیں یا 2 قسطوں میں، یہ بل آپ کو ادا کرنا پڑنا ہے۔ صرف اگر نہیں دے سکیں گے یا جو مفت بجلی استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو بڑے بیوروکریٹ، جو وابڈا کے ملازمین، جو سوئی گیس مفت استعمال کرنے والے اس محکمے کے ملازمین، یا اس کے علاوہ دیگر جن لوگوں کو یہ مراحت حاصل ہیں، وہ رعایت سے مستفید ہوں گے۔ باقی سب کے سب جو عام لوگ ہیں وہ ان پہ IMF کی چھری جو ہے، جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جن کے کہنے پہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، جن کے کہنے پہ عوام کی سبسڈی جو ہے وہ دی جانے والی ختم کی جا رہی ہے، وہ عوام اب ذرا ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آنے والے بل جو انہوں نے ادا کرنا ہے اس کے لیے بندوبست کریں۔ کسی دوسری اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں، یا دوسری جو کبھی کبھار وہ فیملی کے ساتھ باہر چلے جاتے تھے، یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں اس میں بچت کریں تاکہ یہ بل بآسانی دیا جا سکے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ مزید بڑھتا جا رہے گا۔ میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں، جب حکومتیں یہ کہتی تھی کہ جی بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اب بڑھتے ہی جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، اور حکومتی اقدامات پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا، مہنگائی کے حوالے سے خبر ہے، جو حکومتی دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے، وہ تمام تاثر وہ عمل رک چکا ہے۔ مہنگائی کی شرح جو ہے، ہفتہ وار رپورٹ جو حکومتی ادارے کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، اس کے مطابق مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں مزید اضافے کا امکان ظاہر ہے۔ جب پیٹرول کی قیمتیں، LPG کی قیمتیں، مطلب جو بھی ایک عام آدمی نے جو بھی چیز استعمال کرنی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، تو پھر یقینی طور پر اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو کچھ دکھ بھری خبریں تھیں جو ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ عوام کو ذہنی طور پہ تیار کر سکیں کہ وہ اگر انہوں نے اس کے متعلق یا اس کے جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے اگر انہوں نے گاری بیٹھے رہنا، تو پھر وہ یہ تیار رہے کہ ان کے سر پہ یہ
تلوار ہر ماہ لٹکے گی، اور اس کا کس طرح انہوں نے بل ادا کرنے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، یہ اب ہمارے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم بتائیں۔ لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، اور حکومت یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس میں وہ جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طرح حکومت نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اور کان حکومت کے ہیں نہیں کہ وہ کچھ سن سکے۔ لہٰذا اب اس پہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب تیسری ایک خبر جو تھوڑی سی لائٹ سی ہے، اس کے متعلق میں آپ سے اس پر بات کروں گا۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، قومی اسمبلی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں ان کے اکثر اجلاس ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ مطالبہ کیا گیا، یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، اور اسلام آباد کا کلب ہے، اسلام آباد کلب، اس پہ ان کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے ان کا کہ جو فیملی ہے اس میں صرف ایک جو اہلیہ ہے کسی کی، اگر کوئی ممبر ہے تو اس کی اہلیہ یا اس کے جو بچے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اب کئی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہاں میری اطلاعات کے مطابق کچھ گھروں میں لڑائیاں بھی پڑ گئی ہیں، اور خواتین ایک دوسرے کے خلاف ایک محاذ بن گیا، اور جو بیچارہ جس نے 2 یا 3 شادیاں کر رکھی ہیں اس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی، کیونکہ اسلام آباد کلب کی انتظامیہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ صرف ایک اہلیہ جو رجسٹرڈ ہے پہلے وہی وہاں پہ آ سکتی ہے۔ اور یہ ایک آپ دیکھیں کہ ملک کا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قائمہ کمیٹی میں یہ مسئلہ پہنچ گیا، اور ہمارے ایک سینئر سیاستدان نے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، اور وہاں قائمہ کمیٹی سینٹ کی جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دوسری اور تیسری بیوی کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اب لوگ بجلی کے بلوں کو رو رہے ہیں، لوگ گیس کے بلوں کو رو رہے ہیں، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، وہ چاہے بندہ جتنا بھی بڑا ہو، باہر جتنا بھی شہر ہو، گھر میں وہ خواتین کا ایک کا اور یہاں 2-3 کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ بہت ایک قومی لیول کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا، جس نے ملک کی تقدیر کے بارے میں جنہوں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد کلب میں داخل ہونے کے لیے وہ تجویز رکھی گئی ہے کہ اسلام آباد کلب کی انتظامیہ کو کہا جائے کہ دوسری اور تیسری جو بیوی ہے اس کو بھی کلب میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، ورنہ گھروں میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، گھروں میں فساد ہوگا۔ مردوں کی لڑائی ذرا اور طرح کی ہوتی ہے، اور خواتین کا جو جھگڑا ہے وہ ذرا کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ تو وہ سینئر سیاستدان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اس سے پہلے کہ اگر کسی کی 3 بیوی ہیں تو اس بندے کی اسلام آباد کلب میں ان بیویوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے، دوسری اور تیسری کو، اور گھر جاتے ہی پھر ان میں سے کسی کی درگت بنے۔ تو یہ ایک قومی مسئلہ جو ہے جس سے ملک کی سالمیت کو ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ لگ رہا ہے، جو اسے وہاں پہ قائمہ کمیٹی میں لایا گیا۔ تو برائے مہربانی جو اسلام آباد کلب کی انتظامیہ، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں،
ان کو بچائے۔ یہ باہر جتنے مرضی حکومتیں گرانے کے بنانے کے ماہر ہوں، لیکن گھر میں جن کی حکومت ہے ان کے جو طرز عمل ہے، انہوں نے جو ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اس سے ان بڑے جو بیوروکریٹس ہیں، وزراء ہیں، ان کو بچایا جائے۔ اور اگر یہ جنگ شروع ہو گئی گھروں میں تو پھر یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی، کیونکہ اور بھی ادارے ایسے ہیں جیسے لاہور کا جم خانہ کلب ہے یا کراچی کے کچھ کلب ہیں، وہاں بھی یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آخری جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔